بسم اللہ الرحمن الرحیم. درندے کی شیطان کو مبارکباد. خبردار، حملے کی غلطی مت کرنا. ٹرمپ کا مودی کو فون. بھارت کا پاکستان پر خوفناک الزام. کابل میں سفارت خانہ کھول لیا. کیا افغان طالبان کل عدم ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن کریں گے؟ اگر کوئی فوج بھرپور تیاری کے ساتھ اچانک دشمن پر حملہ کر دے اور اسے لینے کے دینے پڑ جائیں تو پھر اس کا حال وہی ہوتا ہے جو آج کل بھارتی سینا کا دیکھنے میں آ رہا ہے. 7 طیاروں کی تباہی کوئی معمولی بات نہیں ہے. دشمن آپ کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو اڑا کر رکھ دے، آپ کے ایئر بیسز برباد کر دے، اس کے لڑاکا طیارے اور ڈرونز آزاد آپ کی حدود میں پرواز کرتے رہیں اور آپ انہیں روک ہی نہ پائیں. یہ کوئی معمولی دکھ نہیں ہے. اس لیے تو بھارتی سینا 5 مہینے میں بھی اس صدمے سے نہیں نکل پائی ہے. اس درد سے نمٹنے کے لیے انڈین آرمی چیف اور ایئر چیف آج کل مسلسل سرحدی علاقوں کے دورے کر رہے ہیں. نیول چیف روزانہ کی بنیاد پر اپنے جنگی بیڑوں کے معائنے کے لیے جا رہا ہے اور اپنی شکست کا داغ مٹانے کے لیے مودی سرکار جہاں پورا زور و شور کے ساتھ جنگ کی تیاریاں کر رہی ہے، وہاں اس نے جنگی صنعت میں خود انحصاری کا نیا نعرہ بھی اپنی قوم کو دے دیا. شیطان مودی اپنی قوم کو یقین دلا رہا ہے کہ اب ہم ہر قسم کے لڑاکا طیارے، جنگی بیڑے اور گولہ بارود مقامی سطح پہ تیار کریں گے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس S-400 سسٹم کے میزائل تک موجود نہیں ہیں اور اس کے لیے مسلسل رشیا کی منتیں کر رہے ہیں. وزارت دفاع نے اس کام کے لیے 10,000 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا اور راج ناتھ سنگھ نومبر میں خود پیوٹن کے پاؤں پکڑنے جا رہے ہیں. تو جنگی تیاریوں کے ساتھ ساتھ بھارت جنگ کے لیے سازگار ماحول بھی بنا رہا ہے. آپ انڈین میڈیا کو دیکھیں تو وہ روزانہ پاکستان کو ایک خطرے کے طور پہ پیش کر رہا ہے. اب بھارتی سوشل میڈیا دیکھیں، وہ بھی دن رات پاکستان کے خلاف جنگ کا راگ الاپ رہا ہے. بھارت کے سر پہ سوار جنگ کا بھوت اتارنے کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل شیطان مودی سے فون پہ بات کی. انہوں نے مودی کو زبردست جھاڑ پلائی اور کہا تم نے مئی میں بھی ہمارے منع کرنے کے باوجود پاکستان پہ حملہ کیا تھا اور اپنے 7 جہاز تباہ کروا لیے تھے. اب اگر کوئی حماقت کی تو پھر ہم انڈیا پر 500% ٹیرف عائد کریں گے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس فون کال کی تفصیل سے اپنی قریبی ساتھیوں کو بھی آگاہ کر دیا. سنیں ذرا وہ کیا رہے ہیں. I just spoke to your Prime Minister today. We had a great conversation. We talked about trade. We talked about a lot of things, but mostly the world of trade. He's very interested in that. Although we did talk a little while ago about let's have no wars with Pakistan. And I think the fact that trade was involved, I was able to talk about that. And we have no war with Pakistan and India. And that was a very, very good thing. But he's a great person. میں نہیں جانتا کہ شیطان مودی صدر ٹرمپ کے مشورے پہ کان دھرے گا یا نہیں. مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ مودی کے مذموم عزائم کیا ہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ مودی نے بارڈرز پہ جتنا ٹیمپریچر بڑھا دیا اسے نارمل کرنے میں بھی ایک عرصہ لگے گا. آپ دیکھیں یہ اپنی نااہلی، بد انتظامیوں اور ناکامیوں کا ملبہ مسلسل پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. پچھلے دنوں جب لداخ میں مظاہرے پھوٹے تو اگلے ہی روز لداخ کی پولیس چیف نے سوئم وانگ چک کو پاکستانی ایجنٹ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی. مانی پور میں ککی قبائل نے بھارتی مظالم سے تنگ آ کے آسام رائفلز کے 19 اہلکاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تو گودی میڈیا نے آسمان سر پہ اٹھا لیا کہ اس کے پیچھے پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں ہیں. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی آئے روز بے بس کشمیری نوجوانوں کو پاکستانی ایجنٹ قرار دے کے جعلی مقابلوں میں پار کر رہے ہیں. بھارت کی خفیہ ایجنسیز پہلے مقبوضہ کشمیر میں دراندازی کا الزام عائد کرتی تھی، لیکن اب انہوں نے پاکستان پہ ایک نیا خوفناک الزام عائد کیا ہے کہ وہ مشرقی پنجاب میں شورش برپا کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. میں آپ کو امرتسر پولیس چیف کی گفتگو سنواتا ہوں. سنیں ذرا یہ لوگ کس ڈٹائی کے ساتھ اپنی ناکامیوں کو پاکستان کے سر پہ تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ان کا ایک ساتھی ہے جو وکی نام کا ہے، جو فیروز پور جیل میں ابھی بند ہے. وہ یہ ISI آپریٹرز کے ساتھ ٹچ میں تھے. یہ تینوں BKI کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں اور یہ جو ہم نے ریکوری کی ہے اس کے جو ان کے بہت ہی خراب منصوبے تھے، ہم نے وہ بالکل ان کو اسفل کیا ہے. یہ وہی پرانا اسکرپٹ ہے، وہی پرانے ڈائیلاگ، وہی الزامات، بس سچویشن اور اداکار تبدیل ہوئے ہیں. فلم پرانی ہے. پاکستان دشمنی میں یہ اس حد تک گر گئے ہیں کہ انہیں اسکرپٹ تک بدلنے کا ہوش نہیں رہا. انہیں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ جب پورا مشرقی پنجاب سیلاب میں ڈوبا ہوا تھا تو اس وقت دلی سے کوئی ان کی مدد کو نہیں کیا تھا. مشرقی پنجاب کی سکھ کمیونٹی بھارت کے رویے کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی. اب بھارت کے ریاستی اہلکار اپنے گریبان میں جھانکنے کے بجائے پاکستان پہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح کے گھٹیا الزامات لگانے سے پہلے بھارت کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان نے کسی بھی قسم کا پیشگی بندوبست کیے بغیر تمہارے دانت کھٹے کیے تھے
اور آئندہ بھی تمہیں منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو انڈیا کے عوام کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس ایئر فورس کو آج دنیا کی تیسری بڑی ایئر فورس قرار دیا جا رہا ہے اس کی اوقات یہ ہے کہ ان جنگ کے دوران 3 روز کے لیے وہ گراؤنڈ ہو گئی تھی، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ان کے طیارے کہاں سے ہٹ ہو رہے ہیں. سیز فائر کے فوراً بعد جب کسی رپورٹر نے ایئر وائس مارشل سے یہ پوچھا کہ 7 مئی کو جو طیارے پاکستان پہ حملہ کرنے گئے تھے کیا ان کے پائلٹس بحفاظت ایئر بیس پہنچ گئے، تو ایئر مارشل بھارتی نے یہ گول مول جواب دے کر اپنی شرمندگی مٹانے کی کوشش کی کہ ہمارے تمام پائلٹس گھر پہنچ گئے ہیں. اسے یہ واضح کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ آئے وہ خیریت سے پہنچے ہیں یا ان کی لاشیں بعد میں ریکور کر کے گھر بھجوائی گئی ہیں. اوقات ان کی یہ ہے کہ جنگ کے 5 مہینے بعد بھی شیوانگی سنگھ کی تصویر جاری کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ زندہ سلامت ہے اور ڈیوٹی پہ موجود ہے. آج تک ان کو یہ بتانے کی ہمت نہیں ہوئی کہ پچھلے 5 مہینے سے لاپتہ کہاں ہے. اس لیے تو بھارتی تجزیہ کار پروین سوانی بھارت کی جنگی تیاریوں کا مذاق اڑا رہا ہے، اسے ایک ڈرامہ قرار دے رہا ہے. سنیں ذرا کیا کہتے ہیں. ہوا ہے 2016 میں بھی یہی ہوا تھا. ہم نے ہندوستان کی لوگوں کو بعد میں بتایا کہ ہم نے کوئی سرجیکل اسٹرائک کری ہے. پہلے وہاں بتا دیا اس کے پاکستان کی ڈی جی ایم لوگوں کی ہم لڑائی بڑھانا نہیں چاہتے. یہی کارروائی ہوئی 2019 میں. ہم نے ایئر فورس استعمال کری ان کے ٹیررسٹ انفراسٹرکچر کے اوپر. اگلے دن ان کی ایئر فورس آئی اور ہماری ملٹری انسٹالیشنز پہ انہوں نے دھاوا بولا. انڈین ایئر فورس نے مانا کہ یہ لڑائی کرنا چاہتے ہیں پر ہم نے کچھ نہیں کیا، اور وہی بات اب پھر ہو گئی. میں آپ کو بتاؤں پروین سوانی کی باتوں کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھونکنے والے کاٹتے نہیں ہیں. جی ہاں، بھارت کو پاکستان کی مسلح افواج کی بہادری اور صلاحیت کا پتہ چل چکا ہے. اسے اپنی اوقات کا بھی اندازہ ہے. اس لیے مودی سرکار کابل کے ذریعے بدلہ لینے کی کوشش کر رہی ہے. اسی لیے بھارت نے کابل میں کل اپنا سفارت خانہ کھولا اور اب وہ پاک افغان سرحد کے ساتھ ساتھ اپنے کونسل خانے دوبارہ کھولنے کی کوشش کرے گا تاکہ کسی نہ کسی طرح دوحہ معاہدے کو ناکامی سے دوچار کر سکے. تو افغان طالبان کو اس بات کا اعتراف ہے کہ ان کا اب کوئی بہانہ نہیں چلنے والا. افغان وزیر خارجہ ملا متقی جب بھارت کے دورے پہ تھے تو وہاں ایک صحافی نے ان سے سوال بھی کیا تھا کہ افغانستان میں موجود بعض گروپس انڈیا کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. تو ملا متقی نے اس سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ہم نے سب سے پہلے ان گروپس کا خاتمہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان طالبان کے پاس اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ کسی بھی مسلح گروپ کا کلا کما کر سکتے ہیں. ملا متقی کا یہی اعتراف اب ان کے گلے پڑ گیا اور دنیا جان چکی ہے کہ انہوں نے اب بھی پاکستان کے دشمنوں کا خاتمہ نہ کیا تو پھر ان کی بددیانتی ثابت ہو جائے گی. کابل سے اب ایسی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے ایک وفد افغانستان پہنچا ہے جسے ٹی ٹی پی کے 9 کیمپس کا معائنہ کرایا گیا. یہ وہ کیمپ ہیں جو یا تو گرائے جا چکے ہیں یا ان کو بند کر دیا گیا. تو اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان نے 11 مطلوب دہشت گرد بھی پاکستان کے حوالے کر دی ہیں. ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ملا مفتی عبد الرحیم صاحب نے افغان طالبان کو بڑا شاندار مشورہ دیا. جب شیخ احمد اللہ معاہدہ کر رہا ہے تو ان کا جو حلیف ہے ٹی ٹی پی اس کو بھی معاہدے میں شامل ہونا پڑے گا. نہیں ہوگا؟ بات سمجھ رہے ہیں نا یا نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ یہاں اگر آپ کی سوئی بھی اٹک جاتی تو شیخ احمد اللہ کو ان کو یا شیخ احمد اللہ کی بات ماننی پڑے گی یا شیخ احمد اللہ پر لازم ہوگا کہ ان کو اپنی بیعت سے خارج کرے. کیونکہ یہ تو کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں بیعت ہے. ٹی ٹی پی نے کھلم کھلا لکھ کر بھی اور اپنے بیانات میں بھی کہ ہم شیخ احمد اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہے. آپ نے سنا یہ وہی موقف ہے جو ایک عرصے سے پاکستان دہرا رہا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلح گروہ حکومت کا بھی حصہ اور حکومت کے کہنے سننے میں بھی نہ ہو. تو ٹی ٹی پی شرعی طور پہ پابند ہے کہ وہ امیر کے حکم کی اطاعت کرے. آپ یقین مانیں اگر افغان طالبان مفتی رحیم اللہ صاحب کے مشورے پہ کان دھر لیں تو پھر سیونی اور بھارتی منصوبے خاک پہ مل جائیں گے. پچھلے دنوں شرم الشیخ میں جو امن معاہدہ ہوا اس کے بعد نیتن یاہو نامی درندہ شدید پریشانی سے دوچار ہے. ٹھیک اسی طرح دوحہ معاہدے کے بعد شیطان مودی کے ہاتھ پاؤں بھی پھول رہے ہیں. اب اس شیطان اور درندے کی جوڑی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کریں تو کیا کریں. درندے نیتن یاہو نے کل شیطان مودی کو نہ صرف سالگرہ کی مبارکباد دی بلکہ اپنی اگلی شیطانی چالوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا. دیکھتے ہیں بلی تھیلے سے کب باہر آتی ہے. شیطان اور درندے کی جوڑی مل کر کیا کہانی نئے گل کھلاتی ہے. اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.